اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو. یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو. عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو. یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں. یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈیک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی کیا ضرورت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت بولو یہ اس کا ہیڈیک ہے، یہ تمہارا ہیڈیک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈیک ہے نا، آپ کا ہیڈیک تھوڑی ہے یہ. آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا. وہی ان کا ہیڈیک ہے، آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کے ہیڈیک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے. یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے بھائی، یہ اس کا ہیڈیک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے. وہ ایک آدمی نے، ابھی چھوڑو چٹکلوں کا بھی، قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے حکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، تو میں کیسے دوبارہ. ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں ہاری بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا میں اصول کا پکا. بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے، اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے، مجھے صدقہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے. آپ نے دوبارہ بلایا، فرمایا ان پہ صدقہ کرو، دے دو. وہ پریشان، یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا من رأى علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے، جائز بات ہو، کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام، صدقہ تو جائز ہے نا بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے، اس کا مائنڈ کیا ہو گیا چینج، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے.
قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا؟ چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو, ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتہ چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتہ ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نہیں ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں, لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے, سمجھتے ہو؟ لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی؟ ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہنے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے؟ یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے دی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے چلے گا, یہ رشتہ جوڑا رہے گا. اگر آپ نے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے, اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا, پکوڑے تو کھا لو گے آپ لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک, کامیاب آدمی ہو. ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو, ملنے دو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملے کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں, اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے. لیکن یہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد ہے, 3 طلاق کے بعد نہیں مل سکتے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ ہو جائے اس کا. تو خیر, قرآن مجید میں اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. 100 روپے میں حور کا چانس لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہی مولوی صاحب اگر آپ سے کہیں کہ 5 کروڑ روپے اس ڈبے میں ڈال دو اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تمہیں 70 حوریں ملیں گی, آدمی کہتا ہے مولوی صاحب 70 کیا 70,000 بھی ہو نا, 5 کروڑ کی رقم میں داؤ پہ لگانے, نہیں ملی تو کیا ہوگا, کیا خیال ہے بھائی, نہیں ملی تو کیا ہوگا, چوڑے میں آ جائیں گے. 5 کروڑ یہاں والی جو ہے وہ بھاگ جائے گی ہماری جو اپنی حور ہے, جب سارے پیسے اس کو پتا چلیں گے نا حور کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس نے, تو یہاں والی کیا ہوگی, وہ بھاگ جائے گی. بڑی قربانی انسان ناممکن ہے جب تک اپنی آنکھوں سے یہی منظر 70 حوریں لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں اور کہیں 5 کروڑ روپے دے اور یہ 70 حوریں لے جا, پھر گن پوائنٹ پہ نا لوگوں سے چھین کے 5 کروڑ روپے کا انتظام کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب میں اس سوال کو دوبارہ لے کر آتا ہوں کہ بھائی میرے پاس اگر یہ آپشن ہوتا کہ میں اسلام کو خدا نخواستہ چھوڑ دیتا
تو اسلام مجھے یہ آپشن دے نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے آخرت میں تمہارا کیا ہوگا؟ بے تحاشا نقصان. بلکہ اسلام تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر کبھی موقع ملے اللہ کے راہ میں لڑنے کا اور جہاد تم پہ فرض ہو جائے تو جان بھی دینی پڑی تو آپ کو جان دینی پڑے گی. غزوہ تبوک میں ہوا نا جہاد فرض عین ہوا. بہت سارے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں. غزوہ احد میں قربانیاں تھیں, غزوہ بدر میں ان کی قربانیاں, پھر فتح مکہ میں وہ شریک تھے, غزوہ خندق میں انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے, بھوک پیاس برداشت کی, اپنے گھروں کو قربان کر دیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرے باپ بھی احد میں شہید ہو گئے, میرا بھائی بھی احد میں شہید ہو گیا, گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بتاؤ میرے پاس اگر کوئی آتا, میں کہتا یار اس آدمی نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ باپ بھی شہید کروا دیا, بھائی بھی, اور گھر میں اب کوئی کمانے والا نہیں ہے, میں بے تحاشا چندے کا اعلان کرتا کہ نہیں کرتا؟ کہ یار یہ تو میرا خاص وفادار آدمی ہے. نبی نے اعلان نہیں کیا. نبی نے کیا فرمایا؟ من یستعفف یعفہ اللہ. جو اپنے دامن کو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پاک رکھنا چاہتا ہے نا, چاہتا ہے اللہ بھی ہمیشہ اس کے دامن کو مخلوق سے پاک. ہاتھ کس کے ساتھ سامنے پھیلا رہا ہے؟ پیغمبر کے. لیکن پیغمبر اپنے آپ کو بھی مخلوق کی فہرست میں لا رہے ہیں, خالق کی فہرست میں نہیں لا. پیغمبر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی تو مخلوق ہوں. اچھا جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ان کو نبی نے چندہ کر کے دیا, جن کا خیال تھا نا کہ یہ پکے ایمان والے, ان کو نہیں دیا. حالانکہ وہ تو زیادہ اپنے ہیں, جو اپنے تھے ان کو پیسے دینے سے منع کر دیا. نہیں بھائی, ان کی عادت خراب نہیں ہونی چاہیے. نبی سے بھی نہ مانگے کبھی, اور صراحتاً منع نہیں کیا کہ مت مانگو, اشارے سے منع کیا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ. جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے. پاک دامنی کا کیا مطلب؟ دامن رسوا نہ ہو. پاک دامنی زنا سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ زنا کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے. پاک دامنی بھیک سے بچنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مانگنے سے بھی انسان کی عزت چلی جاتی ہے. اگر عزت ہو, کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے ہم تو صبح شام مانگتے رہتے ہیں, تو کوئی عزت نہیں جا رہی ہماری. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, آیا, کہتا ہے یار اللہ کا شکر ہے کہ میری عزت نہیں ہے. اس میں شکر کی کیا بات ہے؟ کہنا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی تھی. آج میں نے ایسا کام کیا اس محلے میں کہ میری اگر عزت ہوتی نا تو آج میں بہت بے عزت ہو جاتا. تو کہہ رہا ہے شکر ہے میری پہلے سے سرے سے کوئی عزت تھی نہیں. تو ہمیشہ بے عزتی عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے, جو بے عزت ہوتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو بھیک مانگنے سے عزت جاتی ہے ان لوگوں کی جن کی پہلے سے سوسائٹی میں کوئی عزت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یستعفف, جو اللہ سے پاک دامنی طلب کرتا ہے, یعنی اپنی عزت بچانا چاہتا ہے, اللہ بھی اس کی عزت بچاتے ہیں. کیا مطلب؟ اسے بھیک کے داغ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے, غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں. تھوڑا صبر کر لیا جائے نا, پیٹ کاٹ لیا جائے, بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے, تو اللہ پھر مدد کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس نے نہیں ہاتھ پھیلایا نا, اب میں اس کو لوگوں کا محتاج نہیں ہونے دوں گا, لیکن صبر کرنا پڑے گا. اور پھر دوسری بات نبی نے فرمائی وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. جو اللہ سے صبر مانگتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس عزت بچانے کے لیے تو بہت صبر کرنا پڑے گا. 10 سال کا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا, جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا, ماں اکیلی گھر میں ہے, وہ کیا کہے گی بھائی ہم نے اپنے خاندان کے سارے لوگ تو لٹا دیے, اب ہم فاقے کیسے برداشت کریں؟ تو ٹھیک ہے عزت اہم چیز ہے, صبر کتنا کرنا پڑے گا اس کے لیے. لیکن نبی نے اگلی جملے میں یہ بتا دیا من یتصبر, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے نا, یصبرہ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتے ہیں. یہ صبر بھی کس سے مانگو؟ خالی پیسے نہیں اللہ سے مانگنے. غربت اور مہنگائی میں جو ٹینشن ہوگی اس ٹینشن کو ختم کرنا بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ مجھے اس پہ صبر دے, تو اللہ صبر دے دیتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, اتنی بڑی قربانی, باپ شہید, بیٹا شہید, اور گھر میں فاقے, اور نبی نے بھی, حالانکہ نبی چندہ کر کے دے سکتے تھے, دوسروں کو بھی تو دے رہے تھے نا, جبکہ یہ امید ہو کہ میری مدد بھی کر سکتے ہیں, خالی ہاتھ واپس بھیج دیا. ایسے میں اگلی جنگ کے لیے اگر نبی بلائیں تو جس کا ایمان ایسا ہو جیسا ہمارا 500 والا, کہ 500 میں ٹرائل بیسس پہ آپ ایک ہور کا رسک لے سکتے ہیں, تو اگر ایسا ایمان ہوتا اگلی جنگ میں شرکت کرتے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ہر جنگوں میں نبی کا ہمیشہ ساتھ دی. بدر میں شریک ہونے والے, احد میں شریک ہونے والے, خندق میں تو کتنی ٹینشن تھی. اب آپ دیکھو اسلام کو اپنے دعوے کی سچائی کا یقین کتنا ہے کہ اسلام بھی کوئی لچک نہیں دکھا رہا. تبوک کا جب موقع آیا نا, تو تبوک سے زیادہ سخت, اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت کوئی آزمائش کا موقع تھا نہیں. احد میں بھی لڑائی بڑی سخت ہوئی ہے, لیکن وہ تو لڑنے کے بعد پتا چلا نا کہ سخت ہوئی ہے, پہلے تھوڑی پتا تھا. تبوک میں پہلے سے پتا تھا کہ اتنی ٹینشن والی لڑائی اب تک عالم اسلام میں ہوئی نہیں ہے, کہ بہت لمبا سفر, انتہائی شدید گرمی, اور کھجوروں کے پکنے کا ٹائم, جو پورے سال باغ پہ محنت کی ہے وہ پھل توڑنے کا وقت ہے, اور رومیوں سے لڑائی, انگریزوں سے, جو آج کے انگریز ہیں, یہ اس زمانے میں بڑے ماہر تھے, یہ ان سے لڑائی ہے. اتنا